الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود. قال الله تعالى في مقام آخر إني أنا الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. علماء نے لکھا ہے جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کا وبال اس کو آ کر رہتا ہے. گناہوں کے وبال کے اوپر مختلف مستقل کتابیں ہیں اور پوری تفصیلات ہیں. چند ایک اشارتاً بتا دیے جاتے ہیں. گناہوں کا ایک وبال تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سے سکون ختم ہو جاتا، بے چینی ہوتی. حالانکہ گناہ کرنے والے اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے انہیں رات کو نیند نہیں آتی، بے چین ہوتے ہیں. حالانکہ اپنی من کی ہر خواہش پوری کرنے کے بعد ان کو زیادہ اچھی نیند آنی چاہیے تھی کہ جو چاہا وہ کر لیا، سب کچھ کر لیا، اب بے چینی کیوں؟ ہم نے یہ دیکھا جو اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں یہی سب سے زیادہ بے چین ہوتے ہیں. یہ گناہوں کا ایک وبال ہے کہ بے چینی. دوسرا وبال کیا ہوتا ہے؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ تو سب کی سنتے ہیں، لیکن جو نافرمانی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ان کی پھر ہر بات نہیں سنی جاتی. جیسے بچہ اگر والد کی نافرمانی کرتا رہے اور والد کو دکھ پہنچائے تو بہت ساری فرمائشیں پھر والد پوری نہیں کرتا، سنی انسنی کر دیتا ہے. اس نے میری بات ہی نہیں سننی، لاج ہی رکھنی، میں اس کی بات کیوں سنوں؟ تو اس طرح بھی پروردگار بھی دعاؤں کو اس طرح سے قبول نہیں فرماتے گناہگار کی. دو نقصان ہو گئے. تیسرا نقصان کیا ہے گناہوں کا؟ نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا، زندگی بوجھل ہو جاتی ہے. اس کو کہو اتوار کو مجلس ہے چلیں، نہیں دل کرے گا. مسجد کے لیے جانا ہے، نماز کے لیے نہیں دل کرے گا. گناہ کی طرف لے جائیں دوڑ کے جائے گا، نیکی کی طرف لے کر آئیں نہیں آئے گا. یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے کہ نیک مجالس کی طرف چل کے جا ہی نہیں سکتے، ایک بوجھ آ جاتا ہے اوپر. ایک جیسے کوئی مصیبت کو بہت بڑا وزنی بوجھ آ جائے، پاؤں نہیں چلتے خیر کی طرف. اور وہی بندہ، مثال عام ملتی ہے، بھئی چلو نماز کے لیے چلیں، کہ نہیں وہ کپڑے صاف نہیں ہیں. کسی کو بولو بھئی کوئی اور ہلا گلا پروگرام ہے چلیں، بس ابھی میں ڈریس چینج کر کے آتا ہوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے کہ عبادت سے محرومی، نیکی سے محرومی، نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، نیک ماحول سے وحشت ہونے لگتی ہے. یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. گناہوں کا ایک وبال یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا. حضرت کیا کریں، بس دعا مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا، دعا ہی نہیں مانگی جاتی. ارے یہ بیماری ہے، یہ گناہوں کا وبال ہے، دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا. مخلوق سے تذکرے ہوں گے، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا. ایک قسم کی کیسٹ ہوگی جو ہر جگہ چل رہی ہوگی، روز چل رہی ہوگی، ہر جگہ چل رہی ہوگی، لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اللہ سے مانگنا یہ نہیں ہو رہا ہوگا. آگے کہتے ہیں حضرت کیا کریں، دعا مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا. یہ گناہوں کا وبال ہے. گناہوں کا ایک وبال یہ ہے زوال نعمت. نعمتیں واپس جانی شروع ہو جاتی ہیں، جو ملنے والی تھی ان کے اندر رکاوٹ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اس لائن سے، اس کام سے مجھے عزت ملے، وہیں سے جہاں سے اس نے عزت کے نقشے سوچے ہوتے ہیں وہیں سے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں واپس لینا بھی جانتا ہے. یہ چند ایک نقصان بتائیں، اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں. اب ان نقصانات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فقط ایک، توبہ، گناہوں سے معافی مانگ لینا، گناہوں کو چھوڑ دینا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، ایک ہی حل ہے.